کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کن لوگوں پر حرام قرار دی؟ اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، اس نے اپنے جلال کے ثبوت کے لیے جہنم بنائی ہے، جس میں آگ کے علاوہ گناہ گاروں کی سزا کے لیے جلائے، جس کی تپش دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ ہو گئی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ طویل ہوگا، اور اس آگ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ پاک کی نافرمانیوں میں گزاری۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال پر ان کی جہنم کی آگ معاف کر دینے کا وعدہ بھی فرمایا۔ آج ہم آپ کو ان اعمال کے متعلق بتائیں گے جن کے کرنے سے جہنم کی آگ انسان کو چھو کر بھی نہیں جائے گی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول پاک کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ ساتھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ؟ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا، سعد۔ یہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ اس بات کی گواہی دے کر سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ نساء میں حسن اخلاق سے پیش آنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو اور وہ آگ پر حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج اور لوگوں کے قریب ہے اور ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اور جہاد کا غبار۔ سیدنا ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ پستان میں واپس ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت پر ہمیشہ یہ اختیار کرنا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز۔ سیدنا عمارۃ بن ذبیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، جہنم کی آگ اسے چھو کر بھی نہیں سکے گی۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اللہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنایا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر رستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہلت انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں۔